السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں شادیوں کے حوالے سے بہت سی خرافات دیکھی گئی ہیں۔ شادی کلچر بہت سے علاقوں میں مختلف طرح سے ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر آج ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے اور وہ اس بارے میں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جب بھی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جو قرضے لے رہے ہوتے ہیں اور بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑی رقمیں، وہ بڑے بڑے نوٹ وہ ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں شادی کے حوالے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ وہ شادی کہ جس میں آسانی ہو دونوں طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے، اس کو آپ نے برکت والا قرار دیا ہے۔ جی، اور خاص طور پر عورت، یعنی جو معاملہ آگے بڑھتا ہے وہ اکثر طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی والے مختلف قسم کی ڈیمانڈ یا تقاضے، چونکہ ان کی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے، تلقین فرمائی ہے کہ بھئی جو شادی اور جو لڑکی یا بیوی جو آسانی کا باعث بنتی ہے، سہولت کا باعث بنتی ہے، تو وہ بابرکت ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ لڑکے والوں کی طرف سے اور لڑکے کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب کے معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے، تو وہاں کا جو کلچر تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جو لڑکا ہے یعنی دلہا، جی، اس کی طرف سے بھی یہاں پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے لڑکی سے، لڑکی والوں سے، بالکل، جیسے موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے یا فلاں چیز ہے، اس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی غیر اخلاقی ہے، اس لیے کہ اور اسے آپ غیر اسلامی کہیے، غیر شرعی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھئی اگر دیکھا جائے تو لڑکے کو مرد کو قوام بنایا گیا ہے۔ جی، قوام سے مراد یہی ہے کہ وہ معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے، وہ اس گھر کے یونٹ کا وہ سربراہ ہے۔ تو سربراہ جو ہے وہ تقاضے نہیں کرتا، بلکہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنی کفالت میں جو افراد ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم چلیں جی، تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کے دین نے نکاح کے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہیں کہ بھئی ایک تو لڑکا لڑکی یعنی میاں بیوی ہیں، ایجاب و قبول ہے، اور پھر دو گواہ بس موجود ہیں، تو بس اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ جی سر، آج کیونکہ ہم شادی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے، تو پہلے تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ شادی میں جو ڈیمانڈز کی جاتی ہیں لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ باقاعدہ غیر شرعی یا غیر اسلامی ڈیمانڈز ہیں۔ یعنی آپ اسے یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پر آپ دوسرے کو زیچ کر رہے ہیں، دوسرے کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل غیر اسلامی، ٹھیک ہو گیا، اور غیر اخلاقی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ اکثر وڈیروں کی شادیوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ پیسے ہوا میں اچھالے جاتے ہیں، پھر ان کو لوگ نیچے سے لوٹتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا بڑا پن ظاہر کرتے ہیں، دوسرا وہ جو نیچے اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کی کم تریبی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہم سے نیچے ہیں یا کم تر ہیں۔ ایک یہ خرابی، دوسری یہ خرابی کہ پیسے کو سر عام وہ کیا جاتا ہے، تو اس کی بے ادبی، یہ چیزیں، یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ واضح بات ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کی تذلیل ہے۔ بالکل، آپ نوٹ پھینک رہے ہیں، وہ جو غریب لوگ ہیں گلی کوچوں کے، وہ بیچارے آتے ہیں، وہ نوٹ اکٹھے کرتے ہیں، اور دوسری طرف جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنی برتری ثابت کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے چودھری ہیں، بڑے ہیں، جی بالکل، تو ان کے پاس بہت پیسہ ہے، تو وہ لوگوں میں پھینک رہے ہیں، اور لوگ بیچارے ایسے بھاگ رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ ایسے ہی ہے، آپ بالکل۔ نے اگر شادی کے موقع پر اگر آپ نے خوشی کا بھی اظہار کرنا ہے تو بہت سے اس کے انداز ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچا دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کپڑے لے کر دے دیتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں سب نئے کپڑے بنا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ملازمین، ہمارے ہمسائے یا اس بستی میں اور اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو ہم جوڑے دیں گے، ہماری طرف سے تحفے ہوں گے، ان کو جوتے دیں تاکہ وہ
آپ کے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا. بجائے اس کے کہ آپ ان کی تذلیل کرتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اب ایک اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ کھانے کی طرف سے کھانا دیکھا جائے تو بعض اوقات اتنا زیادہ بنوایا جاتا ہے اور بہت ساری ڈشز اس میں کھانے میں پیش کی جاتی ہیں. اب اس میں ایک یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے کہ 1 ڈش کے سے زیادہ وہ الاؤ نہیں ہے. تو اس بارے میں بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں, اور جو ابھی رول کا نفاذ کیا گیا کہ 1 ڈش پہ عمل ہونا چاہیے, اس بارے میں بھی کوئی آپ رہنمائی کریں. دیکھیے, حکومت اگر ریاست کوئی قانون بناتی ہے جی تو اس کے بنانے کی اگر وجہ یہ ہے کہ جس میں لوگوں کی مصلحت ہے, منفعت ہے, تو پھر تو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو یہ بہت زیادہ اونچ نیچ ہے, اس کے خیر بہت سے اسباب ہیں, کسی وقت ہم ان پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو کلاسز پیدا ہو گئی اور ان میں بہت زیادہ تفریق. ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ وہ شادیوں پر کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں, اور دوسری طرف یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے جہیز کے مسائل ہیں, یا ان کو رخصت کرنے کے گھر سے بالکل لوگ قرضہ لیتے ہیں, لوگ قرضے لیتے ہیں, یہ مسائل ہیں, اور اس طرح کے دیگر لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں. تو ایسے معاشرے میں اگر کوئی حکومت ایسا قانون بناتی ہے کہ جس سے متوسط طبقے کو آسانی ہو جاتی ہے, غریب طبقے کو آسانی ہو جاتی ہے, تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں جو شخص بھی اگر خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے ایک سطح پہ اس کو خرچ کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے اگر ایک شخص ہے, بزنس مین ہے, تو واضح بات ہے کہ اس کی جو کمیونٹی ہے وہ اسی لیول پر ہی ان کے لیے ارینج کرتا ہے, کھانے کا یا پینے کا یا بیٹھنے کا یا اٹھنے کا جو بھی ہے. تو یہ بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ناجائز ہے یا یہ کوئی حرام ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو واضح بات ہے کہ جو جس کمیونٹی میں اور جن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ اسی سطح کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں. ہاں, وہاں پر بھی سادگی کو اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنی شو بازی میں اور دکھانے کے لیے آپ وہاں پر 12-15 ڈشیں جو سی ہیں 20 ڈشیں آپ لگا دیں. تو بہتر طریقہ وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومتی معاملے پر عمل کریں تو 1-2 ڈشیں جو سی وہ بہت ہی اچھی اور بڑی معیاری قسم کی وہ کافی ہے, مہیا کی جا سکتی. جی سر, آپ نے جواب میں لفظ استعمال کیا کلاس کا, مجھے اس سے ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے کہ شادی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اچھے کھانے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے ذرا کم درجے کے کھانے ہوتے ہیں. ایسی کلاس شادی میں کرنا ٹھیک ہے کہ ایک ہی ولیمے میں آپ کچھ لوگوں کو تو بہت اچھی چیزیں سرو کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو آپ نہیں کر رہے؟ دیکھیے, ایک چیز ہے کہ بالکل ہی لو کوالٹی جی اور اس کا کوئی حال نہیں ہے, جی یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے کم رکھتے ہیں لیکن وہ بھی بہتر چیز ہے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یعنی کچھ لوگوں کو آپ بہتر کھانا اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں. بہتر سے مراد ان کی پسند کا کھانا آپ سمجھتے ہیں, یا وہ آپ کے چیف گیسٹ ہیں, اس طرح سے. جی سر, ابھی شادی کے حوالے سے کچھ اور مین کوسچنز ہیں, وہ بس آپ اگر جلدی میں بھی جواب دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک یہ بڑا کنفیوزنگ کوسچن ہے کہ لڑکا لڑکی کو پہلے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا, کیسے دیکھ سکتا ہے, اور اس حوالے سے بتائیں, یا بات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اس کی اجازت دیتا ہے. جی, دیکھنا جائز ہے, ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی اب تو خیر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, جی اس دور میں تو یعنی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, یا اس کے علاوہ جاب کرتے ہیں, کولیگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, اگر وہ باعزت طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر تو کوئی ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں, وہ ایک بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا اسلام نے ٹوسٹ رکھا ہے اس چیز میں کہ 2 ان نون لوگ آپس میں جڑتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کو اچھا بناتے ہیں. تو اس پہ پھر وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ یورپ میں ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں کہ پہلے ہی لڑکے لڑکی کو اکٹھا کیا جاتا ہے. دیکھیں, یورپ میں تو ایک دوسری انتہا ہے نا. جی بالکل, وہاں پر جو ملنا جلنا اور شادی سے پہلے ہی جی ہر طرح کی حدود کو کراس کر بچے بھی ہوتے ہیں شادی سے پہلے ان کے, یعنی وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جی,
ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کچھ اخلاقی حدود مذہب کی روشنی میں طے کرتے ہیں. وہ یہی چیز ہے کہ بھئی اگر لڑکا لڑکی آپس میں موبائل پر بات کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں, ایک دوسرے سے بات ہو جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ آنے والے وقت کے لیے زیادہ سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے, مثال کے طور پر نکاح فارم ہے. جی اب یہ نکاح فارم جو ہے وہ جس روز برات آتی ہے اسی روز بیٹھ کے وہ فل کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اگر یہی نکاح فارم لڑکا لڑکی کو وقت سے پہلے مہیا کر دیا جائے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیں, اس پر عام طور سارے پہ معاملات طے ہو جائیں. عام طور پہ تو نکاح فارم پڑتا بھی نہیں ہے, نہ دلہا پڑتا ہے نہ دلہن پڑتی ہے. بالکل, ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہی کر دیتے ہیں سارا کچھ. ایک صورت یہ ہے نا, بات یہ ہے کہ جب وہ آپس میں باضابطہ طور پہ ملیں گے, بات کریں گے, کچھ ایشوز ڈسکس کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ ان کی آنے والی زندگی زیادہ آسان, زیادہ بہتر ہوگی, بہتر ہو جائے گی. جی سر, ابھی کچھ آخری کوسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ مہندی کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے شادیوں میں, مہندی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ دیکھیے, اگر کوئی سادگی کے ساتھ جی آپس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مہندی لگا دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو مسائل وہاں پر ہوتے ہیں بے پردگی والے, جی ڈانس کیا جاتا ہے, بہت زیادہ یعنی ایسے معاملات ہوتے ہیں. اگر عورتوں میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر مردوں میں اپنی جگہ پر ہیں تو وہ اچھی بات ہے. لیکن یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہونا اور اس طرح کے کئی اور خرافات یہاں پر ہم نے دیکھی ہیں, تو واضح بات ہے کہ ہم اس پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جائز ہیں, درست ہیں. جی ٹھیک ہو گیا, یعنی اگر اس میں غیر شرعی چیزیں نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے کے ہاتھ پہ لگانا اور یعنی خوشی کا اظہار کرنا, تو اس پر کیا نہیں, لیکن وہ ہندوؤں کی رسم ہے نا, کیونکہ وہ مسلمانوں میں تو وہیں سے آئی ہے. دیکھیے, رسم جو ان سے ہوتی ہے نا, اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے ویسے بھی یہ جس سے ہمارا دین منع کرتا ہے, اخلاقی حوالے سے کوئی اس میں برائی ہے, تو پھر تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو ناجائز ہے. جی بالکل, ویسے بھی یہ ایک میرا خیال ہے کلچرل چیز ہے, کلچرل چیز ہے, اس میں کوئی عبادت ہو رہی ہے. جی بالکل. جی سر, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اور بھی سوالات کے ساتھ شادی کے متعلق جو سوالات ہیں جو عام طور پہ معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں, آئندہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.